بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کی للکار کے جواب میں کوئی مقابلے کے لیے نہ آیا۔ قلعے کے اوپر سے عبد یلیل نے کہا، ہم میں سے کوئی شخص بھی قلعے سے اتر کر تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ ہم قلعہ بند رہیں گے۔ ہمارے پاس کھانے پینے کا اتنا سامان ہے کہ ہمیں برسوں کافی ہو سکتا ہے۔ جب تک ہمارا غلہ ختم نہیں ہو جاتا ہم باہر نہیں آئیں گے۔ تم اس وقت تک ٹھہر سکتے ہو تو ٹھہرے رہو۔ محاصرے کو جب کئی دن گزر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ طائف والوں پر فیصلہ کن حملہ کیوں نہیں فرما رہے؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھے طائف والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم نہیں ملا۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت اس شہر کو فتح نہیں کریں گے۔ آخر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ ملا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کا حکم فرما دیا۔ لوگوں کو فتح کے بغیر واپس جانا اچھا نہ لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ناگواری بھانپ لی، چنانچہ فرمایا، اچھا تو پھر حملے کی تیاری کرو۔ لوگوں نے فوراً حملے کی تیاری کی اور قلعے پر دھاوا بول دیا۔ ادھر سے تیر اندازی شروع ہو گئی۔ اس طرح بہت سے مسلمان زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا، اب ہم انشاءاللہ روانہ ہو رہے ہیں۔ اس مرتبہ یہ اعلان سن کر لوگ خوش ہو گئے اور فرما برداری کے ساتھ کوچ کی تیاری کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے۔ آپ کو ہنسی اس بات پر آئی کہ پہلے تو لڑنے پر تیار تھے اور واپس جانا برا محسوس کر رہے تھے، اب کس قدر جلد اور خوشی سے واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ دراصل اب صحابہ کرام نے جان لیا تھا کہ اللہ کے رسول کی رائے ہی بالکل درست تھی۔ واپس روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا وعدہ سچا ہے، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، اس اکیلے نے احزاب کو شکست دی۔ احزاب کا مطلب ہے وہ فوج جس میں بہت سے گروہ جمع ہوں۔ کچھ آگے بڑھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں اور عبادت کرنے والے ہیں، اپنے پروردگار کی اور اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ طائف وہ شہر تھا جہاں کے لوگوں نے ہجرت سے پہلے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا تھا، لہو لہان کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی تھی، اور اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے لوگوں کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ بنی ثقیف کو ہدایت عطا فرما اور انہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے پاس بھیج دے۔ اس لڑائی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخمی ہوئے تھے۔ اس زخم کے اثر سے وہ چند سال بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں انتقال کر گئے۔ واپسی کے سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جارانہ کے مقام پر پہنچنے کے لیے نشیب میں اترے تو وہاں سراقہ بن مالک ملے۔ سراقہ وہ شخص ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو انہوں نے انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کیا تھا۔ نزدیک پہنچنے پر ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے تھے۔ انہوں نے معافی مانگی تو گھوڑے کے پاؤں نکل آئے۔ یہ پھر قتل کے ارادے سے آگے بڑھے تو پھر گھوڑے کے پاؤں دھنس گئے۔ 3 بار ایسا ہوا۔ آخر انہیں عقل آ گئی اور سچے دل سے معافی مانگی، پھر واپس لوٹ گئے تھے۔ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا، اے محمد میں جانتا ہوں ایک دن ساری دنیا میں آپ کا بول بالا ہونے والا ہے۔
آپ لوگوں کی جانوں کے مالک ہوں گے، اس لیے مجھے اپنی طرف سے ایک تحریر لکھ دیجئے تاکہ جب آپ کی حکومت کے دور میں آپ کے پاس آؤں تو آپ میرے ساتھ عزت سے پیش آئیں۔ ان کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے غلام حضرت عامر بن ابی فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تحریر لکھوا کر انہیں دی تھی۔ سراقہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے ہی آئے تھے اور جارانہ کے مقام پر یہ ملاقات ہو گئی۔ اسی مقام پر مسلمان غزوہ حنین کا مال غنیمت منتقل کر چکے تھے۔ سراقہ بن مالک اس وقت یہ پکار رہے تھے، میں سراقہ بن مالک ہوں اور میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر موجود ہے۔ اس کے الفاظ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج وفا، محبت اور وعدے کا دن ہے، اسے میرے قریب لاؤ۔ صحابہ کرام نے سراقہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لا کھڑا کیا۔ آپ ان سے بہت مہربانی سے پیش آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کے مال غنیمت کا حساب لگوایا اور اس کو مسلمانوں میں تقسیم فرمایا۔ حنین میں جو قیدی ہاتھ لگے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی بہن شیمہ بنت حلیمہ سعدیہ بھی تھیں، یعنی آپ کی دائیہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی اور بچپن میں آپ کی دودھ شریک بہن تھی۔ جب یہ گرفتار ہوئی تھی تو صحابہ سے کہنے لگی کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، لیکن انہوں نے شیمہ کی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ آخر انصار کی ایک جماعت انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئی۔ شیمہ جب آپ کے سامنے آئیں تو بولی، اے محمد، میں آپ کی بہن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ جواب میں شیمہ بولی، میرے انگوٹھے پر آپ کے کانٹے کا نشان ہے جب میں نے آپ کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نشان کو پہچان لیا۔ پہچانتے ہی آپ کھڑے ہو گئے، ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور انہیں عزت سے بٹھایا۔ اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، تم جو کچھ مانگو گی دیا جائے گا، جس بات کی سفارش کرو گی قبول کی جائے گی۔ اس پر شیمہ نے اپنی قوم کے قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ قیدیوں کی تعداد 6000 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب قیدی شیمہ کے حوالے کر دیے اور انہوں نے سب کو چھوڑ دیا۔ یہ حد درجے شریفانہ سلوک تھا۔ اس طرح شیمہ اپنی قوم کے لیے بے حد بابرکت ثابت ہوئیں۔ اس کے بعد بنی حوازن کے دوسرے قیدیوں کو بھی رہائی مل گئی۔ مالک بن عوف جنگ کے میدان سے فرار ہو کر طائف چلے گئے تھے، جبکہ ان کے گھر والے قیدی بنا لیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی رہا کر دیا۔ جب مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھرانے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک کا پتہ چلا تو وہ بھی طائف سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جارانہ کے مقام پر تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بنی حوازن کے ان لوگوں کا امیر بنا دیا جو مسلمان ہو گئے تھے۔ جارانہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ روانہ ہونے لگے تو عمرے کا احرام باندھ لیا۔ وہاں سے روانہ ہو کر رات کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل لبیک پڑھتے رہے۔ عمرے سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 27 ذی-القعدہ کو مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ فتح مکہ کے بعد
عرب کے تمام قبائل پر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی اور وہ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ رجب 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے اطلاعات ملی کہ رومیوں نے شام میں بہت زبردست لشکر جمع کر لیا ہے، اور یہ کہ انہوں نے اپنا ہراول دستوں کو بلقاء کے مقام تک پھیلا دیا ہے۔ بلقاء ایک مشہور مقام تھا۔ ان اطلاعات کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیاری کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو جنگ کی تیاری کا حکم فرماتے تھے تو یہ نہیں بتاتے تھے کہ جانا کہاں ہے، مطلب یہ کہ اس بات کو خفیہ رکھتے تھے، لیکن غزوہ تبوک کی باری میں آپ نے معاملہ راز میں نہ رکھا، اس لیے کہ رومیوں کا لشکر بہت زیادہ فاصلے پر تھا۔ راستے کی تکلیف کا اندازہ کیے بغیر چل پڑنا مناسب نہیں تھا۔ اس کے علاوہ دشمن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے اس کے مطابق تیاری کرنے کی ضرورت تھی۔ غزوہ تبوک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوے میں تشریف نہ لے جا سکے، البتہ مہمات کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو روانہ فرماتے رہے۔ سامان جنگ اور ضرورت کی دوسری چیزوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امداد کا اعلان فرمایا۔ اس اعلان کا سننا تھا کہ صحابہ کرام نے اپنا مال اور دولت پانی کی طرح خرچ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس قدر دولت لٹائی کہ کوئی دوسرا شخص مقدار کے لحاظ سے ان کی برابری نہ کر سکا۔ انہوں نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 10,000 دینار اور ان کے علاوہ بے شمار زادِ راہ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی کا حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی رات گئے تک ان کے لیے دعا فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ الفاظ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دینار کو الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جو دوسرے مالدار صحابہ تھے، انہوں نے بھی لشکر کی تیاری میں زبردست امداد دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قربانی میں سب سے بڑھ گئے، وہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ اس کی تعداد 4,000 درہم کے برابر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے یا نہیں؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا، میں نے ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نصف مال لائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت سا مال لائے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت مال لائے۔ عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر بھیجے۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 وسق کھجوروں کے دیے۔ ایک وسق اتنے وزن کو کہتے ہیں جتنے وزن ایک اونٹ پر لادا جا سکے۔ یہ وزن تقریباً 4.25 ٹن بنتا ہے۔ آخر کار جنگ کی تیاری مکمل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں 10,000 گھوڑے تھے۔ آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام بنایا۔ اس لشکر میں کچھ منافقین بھی شامل ہوئے۔ ان میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی سلول بھی تھا۔ یہ مہم چونکہ بہت دشوار تھی، طویل فاصلے والی تھی، اس لیے اکثر منافقین تو شروع ہی سے ساتھ نہیں دیتے تھے۔ پھر جانے والوں میں سے بھی بہت سو کی
ہمتیں جواب دے گئیں اور وہ کچھ ہی دور تک چلنے کے بعد واپس لوٹ گئے۔ اس طرح منافقوں کا پول کھل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے کے لیے کئی پرچم تیار کرائے تھے۔ سب سے بڑا پرچم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہی میں ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہاری حیثیت میرے لیے وہی ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام کی تھی؟ فرق یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے۔ سوائے غزوہ تبوک کے اور کوئی غزوہ ایسا نہیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ ہوئے ہوں۔ اس سفر کے دوران تبوک کی طرف جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہما ان کھنڈرات کے پاس سے گزرے جو قوم سمود کا وطن تھا اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب سے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس مقام سے گزرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر کپڑا ڈال لیا تھا اور سواری کی رفتار تیز کر دی تھی تاکہ جلد از جلد وہاں سے گزر جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے فرمایا، ان کھنڈرات کے پاس سے روتے ہوئے گزرو، کہیں تم بھی اس بلا میں گرفتار نہ ہو جاؤ جس میں یہ قوم ہوئی تھی۔ آپ نے یہ بھی اعلان فرمایا، آج رات ان پر آندھی کا زبردست طوفان آئے گا، جس کے پاس اونٹ یا گھوڑا ہے وہ اس کو باندھ کر رکھے۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، آج رات کوئی شخص تنہا اپنے پڑاؤ سے باہر نہ جائے بلکہ کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ ضرور رکھے۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔